بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل الحق وإن كان مرا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ہے، اور انہی سے متعلق ہے۔ شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ وہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی قربانی دے کر اسلام کو جانا اور بہت مشکل زمانے میں اسلام قبول کیا، سابقون الاولون میں سے ہیں، اور حضرت علیہ السلام کو ان سے خاص تعلق بھی تھا۔ ان کو بھی حضور علیہ السلام سے تو خیر ہر صحابی کا تعلق ہے، حضور کو بھی ان سے بہت تعلق تھا، بڑی محبت تھی۔ تو کبھی مناسب موقع دیکھ کر انہوں نے حضرت علیہ السلام سے اپنے لیے کچھ خیر کی باتیں طلب کر لی، نصیحتیں پوچھ لی۔ حضور علیہ السلام نے بھی ان کی فرمائش پر نصیحت فرماتے رہے۔ 9 باتیں آپ لوگوں کو 3 جمعوں کے دوران میں بتائی گئی ہیں، اور 10ویں بات ہے قل الحق وإن كان مرا۔ ان کے مزید نصیحت کی درخواست پر ارشاد فرمایا حق بولا کرو چاہے وہ کڑوا کیوں نہ ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حق سچ وہ کڑوا ہوتا ہے۔ کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ آدمی طبعی طور پر باطل کو جلدی قبول کرتا ہے، اور حق کو قبول کرنے میں نفس مانع ہوتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب وہ حق کو جان جاتا ہے اور اس کو قبول کر لینا چاہتا ہے تو اسے یہ مرحلہ مصیبت کے ساتھ طے کرنا پڑتا ہے، بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حق پر آدمی قائم نہیں رہ سکتا، ایسا نہیں ہے کہ حق قبول کرنا بہت مشکل کام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حق چونکہ نفس جلدی قبول نہیں کرتا تو اس کو قبول کرنے میں نفس کو منانا پڑتا ہے، نفس کو ڈرانا پڑتا ہے، نفس کو دبانا پڑتا ہے۔ یہ سب مر ہے، یہ کڑواہٹ ہے جس سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو کبھی حق ہضم نہیں ہوتا، ماحول اس کے خلاف ہوتا ہے، خاندان اس کے خلاف ہوتا ہے، رواج اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اب اس کے سامنے حق بات آتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اگر آسانی سے قبول بھی کر لیتا ہے تو اس پر جمنے کے لیے اس کو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور بہت مشکل سے اس پر جم پاتا ہے۔ لیکن بولنا تو حق ہے۔ یہ حضور علیہ السلام ان کو نصیحت کر رہے ہیں، دیکھو بھائی جب بھی بولو سچ بولو، حق بات بولو۔ حق بات بولنے میں کتنے مجاہدے ہو جائیں کوئی بات نہیں، گزر جاؤ اس سے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حق بات اللہ کو پسند ہے، اللہ حق ہے، اللہ حق بولتا ہے۔ بندے کو بھی حق بات سے دلچسپی ہونی چاہیے، اور باطل سے اور جھوٹ سے اور غلط بات سے دور رہنا چاہیے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے تو اور پٹنگ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہیر پھیر کرتا ہے، سیدھی سی بات نہیں کرتا، کیونکہ سیدھی سی بات میں ہو سکتا ہے اس کی انسلٹ ہو جائے، سیدھی بات میں اور سچی بات میں ہو سکتا ہے خود اس کی غلطی پکڑی جائے، تو آدمی ہیر پھیر کرتا ہے، تو ہیر پھیر نہیں کرنا چاہیے، جو سچائی ہے وہ بولنا چاہیے، جو سچائی ہے اسے ماننا چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ اہم وصف ہے۔ جتنی باتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیارے چہیتے صحابی کو ان کی خواہش پر بتائی، ایک سے ایک قیمتی بات ہے، پوری زندگی میں کام آنے والی چیز ہے، ہر شعبے میں ہر جگہ نفع پہنچانے والی چیز ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے، اور آپ کے پاس ہدایت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور آپ کے پاس حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے تو ان کی کسی بات کو بھی نہ ماننے کی گنجائش نہیں، کوئی غلط بات کبھی نہیں بولی، جب نبی نہیں بنے تھے تب بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، قوم کے لوگ، خاندان کے لوگ، پورے شہر مکہ کے لوگوں نے ان کی سچائی کو اتنا عام کیا، اتنا پرچار کیا کہ نام ہی لوگ بھول گئے، اور بجائے محمد کہنے کے الصادق کہنے لگے۔ صادق کے کیا معنی ہے؟ سچا، سچ بولنے والا۔ لوگ یہ نام سے یاد کرتے تھے ان کو، اب بجائے محمد کے الامین کہتے تھے۔ امین کے معنی ہے امانت دار، کسی کے حق میں خیانت نہیں، سب کا حق ادا کرنا۔ بچپن سے اللہ نے یہ ان کو شان عطا فرمائی تھی، کبھی کسی کا حق اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام سے نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے، جب آپ بزنس کرتے تھے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اپنے گھر ہستی کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے کاروبار میں دلچسپی لی اور کاروبار کرتے تھے۔ کاروبار کے زمانے میں ایک کاروباری پارٹنر نے، ابن ابی حضرت نے یا کسی اور صحابی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی سامان یا پیسہ جو بھی دینا تھا لے کے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرتا ہوں، تو ٹھہر گئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، وہ چلے گئے۔ جب وہ گھر گئے تو شاید کوئی دوسرا کام پیش آ گیا، دھیان بٹ گیا، ذہن سے بات نکل گئی، وہ اپنے کاموں میں لگے رہے۔ آج بھی یاد نہیں آیا، اگلے دن بھی یاد نہیں آیا، تیسرے دن ان کو یاد آیا کہ ارے بھائی، میں نے تو ایک پارٹنر کو ایک جگہ کھڑا کیا تھا کہ یہاں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ تو 3 دن ہو گئے، بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ بہت پشیمان ہوئے، پریشان ہوئے، اب فوراً وہ جو چیز دینی تھی یا جو رقم دینی تھی وہ لے کر کے اس جگہ پر پہنچے۔ انہیں بھی اندازہ یہی تھا کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھہرے ہوئے ہوں، کیونکہ بزنس میں، کاروبار میں، خاندانی زندگی میں، سماجی زندگی میں ان کے تجربے تھے، سب کا یہی تجربہ تھا کہ جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ بچپنے سے کسی نے نہیں دیکھا کہ جھوٹ بولا ہو، کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ وعدہ خلافی کی ہو۔ اسی لیے لوگوں نے اپنی طرف سے ایک نام رکھ دیا تھا، دادا نے محمد نام رکھا،
والدہ نے احمد نام رکھا، لیکن قوم نے الصادق الامین نام رکھا، سچ بولنے والے، امانت داری رکھنے والے، یہ نام قوم نے رکھا ان کا۔ تو وہ وہاں پہنچے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ 3 دن گزر گئے، راتیں اور دن اسی جگہ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے انتظار میں تھے۔ وہ تو وعدہ بھول گئے، لیکن آپ وعدہ نہیں بھولے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے ٹھہرتا ہوں، تو یہ معاہدہ ہو گیا۔ ایک طرف سے اگر کوئی آدمی کسی بات کا اقرار کرے تو وعدہ کہلاتا ہے، یعنی میں ایسا کروں گا، میں یہ کروں گا، میں فلاں تاریخ پہ دے دوں گا، میں فلاں جگہ ملوں گا، ایک طرف سے، لیکن دوسرا فریق بھی اس میں شریک ہو جائے تو یہ عہد ہو جاتا ہے۔ اس کا نام معاہدہ ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، 2 آدمیوں کے درمیان میں طے پاتا ہے۔ وعدہ بھی وفا کرنا چاہیے، عہد بھی نہیں توڑنا چاہیے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو بھی معاملہ کرو پورا کرو، معاملہ کر کے دھوکہ نہ دو، معاملہ کر کے مکر مت جاؤ، جو معاملہ کرو پورا کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، ایگریمنٹ کے پابند رہو، معاہدے کو مت توڑو، اس لیے کہ کل قیامت میں مرنے کے بعد پوچھا جائے گا کیوں اس کے خلاف کیا، پوچھا جائے گا، جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ کیوں عہد توڑا تھا، کیوں وعدہ خلافی کی تھی، جواب دینا پڑے گا، اس لیے ایسا مت کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا، اور یہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی امت کو سمجھایا، ہدایت دی، پابند کیا، اور فرمایا جس میں یہ 4 صفتیں ہوں وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بات کرے تو جھوٹ بولنا، بات میں جھوٹ بولنا، سچ کے بجائے جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، وعدہ کرے تو توڑ دینا، خلاف ورزی کرنا۔ نمبر 3، کوئی امانت رکھائے تو خیانت کرنا، خلاف ورزی کرنا۔ نمبر 4، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو بد زبانی کرنا، سخت کلامی کرنا۔ یہ 4 صفتیں ہوں گی تو اس کو سچا مسلمان نہیں بول سکتے۔ سچا پکا مسلمان وہ ہے جب بولے گا سچ بولے گا، وعدہ کرے گا وفا کرے گا، چاہے تکلیف اٹھانی پڑے وفا کرے گا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے والوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا۔ اس میں ایک دفعہ یہ تھی کہ اگر کوئی مکے سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں، واپس کر دیں گے۔ اگر کوئی مدینے سے مرتد ہو کر کے مکہ آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم اس کو پناہ دیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اسے اپنے پاس رکھیں۔ بالکل یک طرفہ ہے نا، دونوں باتیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے پاس سے آدمی آ جائے تو ہم نہیں واپس کریں گے، ہمارے پاس سے آ جائے تو آپ نہیں واپس کریے، تو یہ تو انصاف ہے۔ لیکن انصاف نہیں تھا، یہ طے ہوا تھا کہ اگر کوئی مکے سے مسلمان بن کے آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے واپس کر دیں گے، ہمارے حوالے کر دیں گے، اور اگر وہاں سے کوئی ہمارے پاس آ جائے پلٹ کے تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہم اس کو قبول کر لیں گے، اپنے پاس رکھ لیں گے۔ تو یہ لکھا جا رہا تھا، یہ لکھ لیا گیا تھا۔ ایسے ہی اور باتیں تھیں، اس میں سے ایک بات یہ تھی، اسی اثنا میں ایک شخص
جو بیٹھ کر آپ سے معاہدہ کر رہا تھا، اسی کا بیٹا، نوجوان بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا، خون سے لہو لہان، گرتے پڑتے آبادی سے وہاں آیا، کیونکہ یہ ایگریمنٹ شہر کے باہر ہو رہا تھا، مکے سے باہر ہو رہا تھا، کسی طریقے سے بچ بچا کے آ کے وہاں پر پہنچ گیا، کیونکہ باپ نے اس کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہوا تھا، قید کر کے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے، مگر وہ اس دن کسی طریقے سے نکل کے آ گئے۔ ان کو اس حال میں دیکھ کر کے جو مسلمان تھے ان کے دل بھر گئے، آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے آ کے کہا، اللہ کے واسطے مجھے پناہ دیجیے، میں ایمان والا ہوں، بہت مظلوم ہوں، مجبور ہوں، آپ مجھے پناہ دیجیے، اپنے لوگوں میں لے لیجیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لے لینا چاہا، لیکن اس کے والد نے کہا یہ پہلا موقع ہے وعدہ وفا کرنے کا، ابھی لکھ لیا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں سائن نہیں ہوئی، ایگریمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو کہا کہ نہیں، اگر ایسا ہے تو قصہ ختم، ایگریمنٹ ختم۔ تو آپ نے واپس کر دیا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 2 آدمی آئے، کسی طریقے سے جان بچا کر کے پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا بھائی فتنہ مت کرو، فساد مت کرو، ہم ایک وعدہ کیے ہوئے ہیں، اس وعدے کے مطابق آپ لوگ واپس چلے جاؤ۔ جو لوگ لینے آئے ہیں ان کو دے دیا، کہا بھائی ہمارا ایگریمنٹ ہے، واپس چلے جاؤ۔ رہ گیا تمہاری تکلیف تو اللہ اجر دے گا، اللہ سے اچھی امید رکھو، اللہ اجر دے گا۔ دنیا میں کتنا رہیں گے، کتنے دن رہیں گے دنیا میں، ایک دن تو مرنا ہی ہے بھائی، تو اللہ سے اجر لے لو، تکلیف اٹھا لو۔ میں وعدہ نہیں توڑ سکتا، میں وعدے کے خلاف نہیں کروں گا۔ بھیج دیا واپس۔ حضرت علیہ السلام نے، یہ سچ ہے، اسی وجہ سے صادق ہے، اسی وجہ سے امین ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، ابن ابی الحمصہ، وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو ڈرتے ڈرتے پہنچا کہ اب کتنا غصہ کرے گا میرا ساتھی، وہ کتنا برا بھلا کہے گا مجھے۔ 3 دن لٹکا دیا اس کو۔ پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ صرف اتنا کہا، ارے بھائی آپ نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، آپ بھول گئے ہوں گے جو بھی ہوا ہوگا، مگر مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ میں یہیں کھڑا ہوا ہوں، یہیں انتظار کر رہا ہوں یا بیٹھا ہوا ہوں، جو بھی ہوں، مگر جگہ سے نہیں گیا جہاں میں نے اچھا کہا تھا۔ نام، ہاں ٹھہرتا ہوں، اس کے اوپر قائم رہے۔ 3 دن بیت گئے مگر اسی پر قائم رہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ تو نیچرلی اللہ نے آپ کے اندر یہ ساری صفات رکھی تھی، یہ فطری صفات ہیں، ابھی وحی نہیں آئی، ابھی اللہ کی طرف سے تعلیمات نہیں آنا شروع ہوئی، لیکن یہ فطرت میں، نیچر میں یہ سب خوبیاں اور یہ سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے تھے۔ جب بھی آپ نے کچھ کہا تو حق کہا، اور حق کہنے میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف برداشت کرو۔ باپ کے خلاف سچ بولو، ماں کے خلاف سچ بولنا پڑے سچ بولو، نقصان ہوتا ہو تو نقصان ہو جانے دو، مگر سچ بولو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے گواہی طلب کی جائے تو سچی گواہی دو، چاہے وہ والدین کے خلاف پڑ جائے، امی ابا کے خلاف پڑ جائے، پڑ جانے دو، مگر مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو جائے، چاہے دوستوں کے خلاف ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کو قبول کرنا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ جو سچ ہے وہی بولنا پڑے گا، جو جھوٹ ہے وہ نہیں بول سکتے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، کچھ بھی ہو جائے،
حق بولو، قل الحق وإن كان مرا، سچ بولا کرو، حق بولا کرو، چاہے وہ کڑوا کیوں نہ ہو۔ کڑوا کیسا ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا کہ بھائی مسئلہ اپنے دوست کا ہے، مسئلہ اپنے بھائی کا ہے، بہن کا ہے، والدین کا ہے، اپنے کسی بزرگ کا ہے، اپنے کسی چہیتے کا ہے، رہنے دو، بس جو حق ہے وہ حق ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں حضرت علی جب امیر المومنین تھے اور ایک بہت بڑے اسلامک اسٹیٹ کے فرما روا تھے، انہوں نے قاضی مقرر کیا، قاضی شریح ان کے نام کے ساتھ ہی قاضی لگ گیا، اتنا وہ زیادہ یعنی اسی کام میں مصروف تھے، بڑے فقیہ تھے۔ ان کو حضرت علی نے اپنے ماتحت اپنی حکومت میں جج بنایا، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی مقدمہ لے کے گیا، یہودی تھا، ایک زرہ کے بارے میں۔ زرہ کہتے ہیں اس لوہے کے کرتے کو جو جالی سے بنایا جاتا ہے جنگ میں اپنے کو بچانے کے واسطے، اوپر سے پہن لیا جاتا ہے، مخصوص اعضاء محفوظ ہو جاتے ہیں اس سے۔ نیزے مارتے تھے، تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی پہلے زمانے میں، بم بلاسٹنگ کا دور نہیں تھا، بم باری کا زمانہ نہیں تھا، اب تو ہزاروں فیٹ اوپر سے مارا ہو غائب ہو گیا، پہلے زمانے میں آمنے سامنے کی لڑائیاں ہوتی تھی، تو اس زمانے کی حفاظت کی چیزیں ایسی ہوتی تھی، تو اس کو پہن لیتے تھے، اس کو زرہ کہتے ہیں، عربی میں درع کہتے ہیں۔ وہ لے کر کے دعویٰ کر دیا کہ یہ میری ہے۔ اب اس زمانے میں وہ بھی قیمتی ہی چیز تھی۔ خلفائے راشدین بہت دولت مند نہیں ہوتے تھے، خلفائے راشدین بہت خاکسار اور سیدھے سادی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اب ایک چیز اپنے کام کی ہے، دوسرا شخص لے لیا اور لے کر میری کہہ رہا ہے، تو حضرت مقدمہ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں، کورٹ میں گیا، قاضی شریح نے حضرت علی کو بھی طلب کر لیا، وہ امیر المومنین ہے، بادشاہ وقت ہیں، لیکن بھائی قانون سب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے آپ ہی مجھے اپوائنٹ کیے ہیں، لیکن آپ کو بھی آنا ہی پڑے گا، آ کے یہاں انصاف کا فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ آئے تو ثبوت مانگا، بینہ دلیل گواہ لاؤ، ان کے پاس گواہ نہیں تھا۔ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اور تو کوئی بھی نہیں تھا، تو قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ یہ آپ کی چیز نہیں ہے، اسی کی چیز ہے، اور ناحق جو لے لیا تھا اسی کو مل گیا۔ مگر وقت کے امیر المومنین، وقت کے حاکم بادشاہ کو ماننا پڑا، قبول کرنا پڑا۔ یہ قاضی کیا کر رہا ہے؟ قل الحق وإن كان مرا، قاعدے کے مطابق آپ ثابت نہیں کر سکے میری ہے، ختم، نہیں ملے گی آپ کو۔ اب اللہ جانے کہ کس کی ہے، ہم تو قاعدے کے مطابق دیکھیں گے، اصول میں ضابطے میں آپ نہیں جیت سکے، آپ کی ہار۔ قبول کر لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ٹھیک ہے بھائی، جو عدالت میں فیصلہ ہو جائے اسے قبول کر، پتہ ہے کہ میری چیز ہے، لیکن پھر بھی یہ قاضی شریح کا جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں قل الحق وإن كان مرا۔ کتنا مشکل تھا بادشاہ کے خلاف فیصلہ دینا، جج کے واسطے کہ بادشاہ کے خلاف فیصلہ دے،
لیکن کتنا کڑوا ہو اور کتنا خطرہ ہو کچھ ڈر نہیں. جو حق ہے وہ بولیں گے، چاہے جان دینی پڑے تو جان دے دیں گے، لیکن حق بولیں گے، حق کے خلاف نہیں بولیں گے. یہ ہر مومن کو یہ صفت سیکھنی چاہیے. کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا ہے، باطل کا ساتھ نہیں دینا ہے، حق پہ قائم رہنا ہے اور حق کو ساتھ دینا ہے. ہر اعتبار سے مسلمان اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ ایک بڑے صحابی کو حضور علیہ السلام اس کی نصیحت کر رہے ہیں. کیوں ان سے کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ جھوٹ بولتے تھے؟ کیا وہ حق کی خلاف ورزی کرتے تھے؟ وہ نہیں کرتے تھے، وہ نصیحت پوچھ رہے ہیں. تو ایسی بات بتائی جا رہی ہے کہ آنے والے زمانوں میں جب لوگوں میں دین کی کمی ہو جائے گی، اللہ کا خوف نہیں رہے گا، حساب دینے کا ڈر نہیں رہے گا، اور جب وہ اپنی اغراض کے خاطر باطل کا ساتھ دیں گے، اپنی اغراض کے خاطر، اپنے فائدے کے خاطر جھوٹ بولیں گے اور حق کی خلاف ورزی کریں گے، تو اس وقت میری بات یاد رہے، اور جو بچنا چاہتا ہے وہ بچے تاکہ قیامت کی پکڑ سے محفوظ رہے. کچھ ہو جائے جھوٹ تو ہم نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب کہ تبوک کی جنگ ہوئی تھی، اور بہت بڑی جنگ، اور بہت دور جا کر لڑنا تھا، ہوئی تو نہیں تھی لیکن تیاریاں اس کی چل رہی تھی. اور اس سلسلے میں حضور علیہ السلام 30,000 کا لشکر لے کے نکلے تھے. 1,00,000 عیسائی ملک شام کی، سیریا کی سرحد پہ جمع ہو گئے تھے. طے یہ پایا کہ وہیں چل کے مقابلہ کر لیا جائے تاکہ بدامنی نہ ہو. تو بڑا لشکر لے کے حضور جا رہے. تنگی کا وقت تھا، غریبی کا زمانہ تھا، پیسہ نہیں تھا، سواریاں نہیں تھیں، زیادہ راہ نہیں تھا، سامان سفر نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا. کسی نہ کسی طرح سب جوڑ جمع کر کے نکلے. تو جتنے منافق لوگ تھے، جھوٹے لوگ تھے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے رہ گئے. کسی نے آ کے کہا ہماری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اچھا ٹھیک ہے رہ جاؤ. کسی نے آ کے کہا کہ والدہ پریشان ہے، اچھا رہ جاؤ. کسی نے کہا بوڑھے باپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اچھا رہ جاؤ. سب کو ہاں کہتے تھے، سب کو چھٹی، سب کو چھٹی، سب کو چھٹی. لیکن 3 آدمی ایسے تھے جن کا کوئی عذر بھی نہیں تھا اور وہ منافق بھی نہیں تھے، وہ سچے پکے مسلمان تھے، لیکن اب نکلیں گے تب نکلیں گے ایسے کر کے لیت العل میں حضور چلے گئے. قافلہ چلا گیا، وہ لوگ رہ گئے، نہیں جا سکے. جب آپ واپس آئے تو جو نہیں گئے تھے انہوں نے آ کر آپ کو یہ عذر بتا دیا، وہ عذر بتا دیا، وہ عذر بتا دیا. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ 3 آدمی تھے جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں چلا تھا اپنی جگہ سے تو دل میں بہت سے خیالات آئے کہ یہ بولوں گا، یہ بول دوں گا، یہ بولوں گا تو بچ جاؤں گا، یہ بولوں گا تو بچ جاؤں گا، یہ بولوں گا تو بچ جاؤں گا. ذہن میں بہت سے خیالات آئے، بہت سے بہانے آئے. میں وہ سارے بہانے لے کے کھچڑی پکاتا رہا. لیکن جب مسجد قریب آ گئی تو میرے دل میں آیا کہ جھوٹ بول کے کیا فائدہ ہے. سچ بول کے تکلیف اٹھا لیں گے لیکن جھوٹ بول کے ذلیل نہیں ہوں گے. سچ بول کے تکلیف اٹھا لیں گے، چاہے جو سزا مل جائے مجھے، میں نہیں جھوٹ بولوں گا. آئے اور سامنے بیٹھے، سلام کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں ہے، کاہلی، لاپرواہی، غفلت کی وجہ سے مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکا اور میرے پاس کوئی عذر نہیں. آپ جو سزا دیں آپ کو اختیار ہے، میں سرنڈر، میں آ گیا آپ کے پاس. ایسے ہی 2 اور آدمی آئے، انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کوئی وجہ نہیں ہے، غلطی ہے ہماری، ہم نے غلطی کی ہے، غفلت سے، بے فکری سے غلطی کی ہے. تو سب کو معاف کر دیا، سینکڑوں لوگوں کو، اور یہ 3 کو نہیں معاف کیا. اور فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تم اپنے گھروں میں رہو،
جب تک کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ نہ کر دے. تو دیکھو جھوٹے سب بچ گئے اور سچے پکڑے گئے. 3 آدمیوں نے سچ بولا تھا، تینوں کو کہا میں نہیں فیصلہ کروں گا، اللہ آسمان سے فیصلہ کرے تمہارا، تب تک تم لوگ گھروں میں رہو. اور مدینے میں اعلان کر دیا گیا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے، بس یہ سزا میں طے کر دیتا ہوں، کوئی ان سے بات نہ کرے. ابھی یہ لوگ حوالات میں ہیں اور ججمنٹ آسمان سے آئے گا، ان سے کوئی بات نہ کرے، بس بات چیت بند کروا دی. پھر حضور علیہ السلام نے ان کی بیویوں کے بارے میں بھی فرما دیا کہ وہ بھی اپنے گھر چلے جائیں، ان کے ساتھ نہ رہیں. ان کو بھی بھیجوا دیا. حضرت کعب نے تو اپنی اہلیہ کو بھیج دیا، اور وہ جو دونوں ساتھی تھے ان کی بیویوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ بہت بوڑھے ضعیف لوگ ہیں، آل اولاد بھی نہیں، کوئی نہیں، اکیلے کیسے رہیں گے، آپ ہمیں اتنی اجازت دیجئے کہ ہم دیکھ بھال کر لیں، بس کھانا وانا دے دیں، تھوڑی خدمت کر دیں، بس اس کی اجازت دے دیجئے، باقی ہم تعلق نہیں رکھیں گے ان سے، اتنی اجازت دے دیجئے. تو ان کو اجازت مل گئی. حضرت کعب اتنی عمر کے نہیں تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی اپنے ماں کے گھر چلے جاؤ، اور اکیلے رہ گئے. وہ بڑے بزرگ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی وقت گزار رہے تھے، اللہ کا انتظار کر رہے تھے کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن حضرت کعب جو ہیں وہ مضبوط آدمی تھے، تو ان سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، تو پھرتے رہتے تھے. مسجد نبوی میں بھی آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کی نفل کی نیت باندھ کے حضور کی طرف دیکھتے رہتے تھے کننکھیوں سے کہ مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں، کتنے ناراض ہیں، کہیں مجھے دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے. تو دیکھتے رہتے تھے. تو ان کا بیان یہ ہے کہ جب میں ان کی طرف دیکھتا تو وہ انجان بن جاتے تھے، اور جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تو مجھے دیکھتے تھے. یعنی محبت تو تھی مگر اللہ کے حوالے ہو گئے تھے، فیصلہ اللہ کریں گے، یہ حضور نے اللہ کے حوالے کر دیا. اب ایک دن جا رہے تھے، راستے میں کسی نے ان سے کہا کہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا ایک آدمی کہ کعب کون ہے، کعب بن مالک کون ہے. تو کسی نے بتایا کہ وہ جو جا رہے ہیں نا وہی صاحب، ان کا ہی نام ہے کعب بن مالک. تو جلدی سے آگے بڑھ کے جا کے اس وقت کے ایک بادشاہ کا لیٹر لا کے ان کو دیا. انہوں نے لیٹر پڑھا، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیٹر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا یہ تھا تمہارے نبی نے تمہاری عزت نہیں کی، تمہارے مرتبے کا خیال نہیں کیا، تم کو پوری بستی میں رسوا اور ذلیل کر دیا، تم عیسائی بن کے ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم کو عزت دیں گے، ہم تم کو مرتبہ مقام دیں گے. یہ سب اس کے اندر لکھا ہوا تھا. انہوں نے اس کو پڑھا تو کہا ایک آزمائش سے گزر رہا ہوں، حق پہ قائم رہنے کی ایک آزمائش سے گزر رہا ہوں، ایک دوسری آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہوں. اور فوراً اس کو پھاڑ کر کے وہاں ہوٹل میں چولہا جل رہا تھا اس میں لے جا کے ڈال دیا، اور اس سے بولا، فرمایا کہ یہی اس کا جواب ہے، یہی جواب سنا دو جا کے. ڈال دیا، پھاڑ کے چولہے میں ڈال دیا. یہ کیا ہے، کہیں ایمان کے اوپر لا لینا آ جائے. ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے. تو 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. 50 دن کے بعد ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ نے معاف فرما دیا 50 دن کے بعد. تو حق پہ قائم رہے، کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی. تو قل الحق وان کان مرا، حق اگرچہ کہ کڑوا ہو مگر حق ہی بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو. جھوٹ بولنا شریف لوگوں کا کام نہیں. مکہ کے جو مشرکین تھے، جو اللہ رسول کے دشمن تھے، وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی جھوٹ بولیں گے تو ہماری عزت کیا رہے گی، اس لیے جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ بولتے تھے، اور سچ بول کر کے مقابلہ کرتے تھے، لیکن جھوٹی بات نہیں کرتے تھے. تو جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ رسول کیا پسند کریں گے، دنیا کا کوئی شریف بھی پسند نہیں کرتا جھوٹ کو. جھوٹ سے سب کو نفرت ہے، جھوٹ گندی چیز ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے.
اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا سچ بولا کرو بھائی، چاہے وہ حق باطل کی بات ہو، اس میں بھی جو حق ہے اسی کو حق بولو، اور چاہے وہ اپنے مفادات کی بات ہے، سچ بول کے نقصان اٹھا لو مگر جھوٹ بول کے فائدہ مت اٹھاؤ۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی خدا کی قسم جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچتا ہے، مال ہے اور قسم کھاتے ہیں آج بھی مارکیٹ میں دیکھو کتنے لوگ مسلمان بھی کھاتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچتے ہیں۔ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اس کو پاک نہیں کریں گے، اس سے بات نہیں کریں گے، خفا رہیں گے اللہ اس کی طرف سے، کیونکہ وہ جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچا کرتا تھا۔ جھوٹ بہت بری چیز ہے، کہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، چاہے اپنا نقصان کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ بیچنے والے کو ناک میں دم کر دیتے ہیں، اتنا مجبور کرتے ہیں کہ جو ریٹ وہ لگا دیتے ہیں بس اسی میں دو، تو بھائی نہیں دے رہا ہے تو چھوڑو اس کو، لیکن لینا بھی چاہتے ہیں اور مجبور بھی کرتے ہیں اس کو، تو وہ زچ ہو جاتا ہے۔ اب بیچنے والوں کو عادت پڑ گئی جھوٹ بولنے کی، بیچنے والے یوں کہتے ہیں بھائی میری خریدی ہی نہیں ہے، میری خریدی ہی نہیں ہے، مجھے خود نہیں پڑتا اتنے میں کیسے دوں آپ کو؟ مگر یہ بات سچ نہیں ہوتی، یہ بات جھوٹ ہوتی ہے۔ تو ہمیں کسی کو اتنا دبانا بھی نہیں چاہیے، اتنا مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنے میں مجبور ہو جائے۔ اور ان لوگوں کو بھی چاہیے، بیچنے والوں کو بھی، کہ وہ علماء سے بیچنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ وہ بتا دیں گے کہ بھائی یہ مت بولو کہ مجھے بھی نہیں خریدی ہے، یہ بول دو میں نہیں دے سکتا، فرق کیا پڑے گا؟ بس تم اپنی بات پہ قائم رہو، میں اتنے میں نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ میری خریدی نہیں ہے تو جھوٹ کیوں بولا بھائی؟ تو جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولنے سے کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ آدمی کو سچ بولنا چاہیے، جو چیز بھی ہے سچ بولو اور اس میں دھوکہ مت دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑا کا کاروبار تھا، تو ایک کپڑے کا تھان تھا، اس میں عیب تھا، یعنی اس میں کچھ نقص تھا، تو دکان جو منشی تھا اس سے کہا مینیجر سے کہ بھائی یہ علیحدہ رکھو اور لینے والے کو اس کا عیب بھی نکال کے بتاؤ، اس کا عیب چھپا ہوا ہے، اپنے کو معلوم ہے، لینے والا نہیں دیکھ پائے گا، اس کو بتا دو یہ عیب ہے اس کے اندر، چاہے لے چاہے نہ لے، لیکن پہلے بتا دینا اس کو۔ تو وہ بھول گیا۔ ایک کسٹمر آیا، اس نے اس کو دیکھا، خرید لیا، پیسے دے دیے اور چلے گئے۔ پھر امام صاحب پہنچے دکان پر، تب پوچھا کہ وہ بک گیا عیب دار تھان کپڑے کا؟ تو بولے ہاں بک گیا۔ کہ بتایا تھا؟ تو کہو میں بھول گیا، بتا نہیں سکا، بس بات چیت ہو گئی، اس نے پسند کر لیا، پیسے دے دیے، چلا گیا۔ کہاں ہے اس کے پیسے؟ یہ پیسے ہیں، پیسوں کی تھیلی میں پیسے لے کے کدھر گیا؟ ادھر گیا، اس کے پیچھے 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 دور تک گئے، مل گیا کسٹمر، اور اس سے کہا کہ بھائی یہ کپڑا واپس کرو پہلے۔ تو اس نے کہا کیوں؟ کہا نہیں واپس کرو۔ تو واپس لے لیا، پیسے اس کو واپس دے دیے، کہ اپنے پیسے دیکھ لو، گن لو، یہ تمہارے پیسے واپس، اور یہ بیع ختم، یہ کینسل معاملہ۔ کیوں؟ تو کہا کہ اس میں کچھ عیب تھا، اس عیب کی وجہ سے بغیر بتائے بیچنا حرام تھا، ناجائز تھا، اور وہ آمدنی حلال نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں، بس۔ اب اس کے بعد کہا کیا عیب ہے اس کے اندر؟ تو اس نے عیب بتا دیا۔ عیب کو دیکھ کر اس کسٹمر نے کہا ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی مجھے یہ ریٹ میں پسند ہے، اس کے باوجود بھی لینا چاہتے ہیں، اور اتنے پیسے میں ہی لینا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے وہ پیسے نہیں دیے،
وہ پیسے لے کے اپنے پاس رکھ لیے اور دوسرے پیسے نکال کے اس کو دیے امام صاحب کو. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی وہ پیسے کیوں واپس لے لیے تم نے, یہ دوسرے کیوں دیے؟ کہا کہ یہ جو میں پیسے دے کے آ گئی تھی دکان پہ یہ کھوٹے سکے ہیں, کھوٹے سکے گھما کے دے دیے اس کو میں نے. جب آپ دھوکہ نہیں دینا چاہتے تو میں کیوں دھوکہ دوں آپ کو؟ لہذا اب میں کھرے سکے دے دی, صحیح والے دے دیے اور کھوٹے والے اس نے لے لیے. تو دیکھو دو چیزیں ہیں, ایک تو اللہ کا حکم پورا ہوا, اپنی آمدنی حلال ہوئی. دوسرے یہ کہ اگر بتا کے دیتے اور اس کے باوجود بھی وہ دے کے چلی جاتی کھوٹے سکے تو سب پھینک دینے پڑتے, کسی کام میں نہ آتے. ہم تو دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتے, لہذا پھینک دینا پڑے گا, کسی کام میں نہیں آئے گا, اسکراپ میں چلے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حلال کمانے کا فکر رکھنے والے کو, سچ بولنے والے کو نقصان سے بچانے کا وعدہ فرمایا ہے. اس لیے اللہ پاک نے نقصان سے بچایا. صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لو, اولیاء اللہ کی زندگیاں دیکھ لو, فقہا, محدثین, سب. ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, انگریزوں کے دور میں ڈپٹی کلکٹر تھے, تعلیم یافتہ آدمی تھے اور ہائی فائی زندگی تھی. لیکن اہل اللہ کی صحبت سے خوف خدا پیدا ہوا, اللہ کا تقوی پیدا ہوا. ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں رہتے تھے, مرغیاں پلی ہوئی تھی گھر میں. تو ایک مرغا تھا جو ٹھونگے مارتا تھا. بعض مرغے ہوتے ہیں شریر ہو جاتے ہیں, ہر کسی کو جا کے ٹھونگا مارتے ہیں, اس سے زخم ہو جاتا ہے, خون نکل آتا ہے. یہ ان کے مرغے کو عادت پڑ گئی تھی. تو نوکر سے فرمایا بھائی آج بازار لگا ہے, جاؤ یہ مرغا بیچ دو کسی کو, مگر عیب بتا دینا کہ یہ ٹھونگے مارتا ہے, پھر جو بھی ریٹ آ جائے وہ پیسے لے کے آ جاؤ, اس کو بیچ دو, گھر میں سب پریشان ہیں, لے جاؤ اس کو. تو وہ لے کے گیا, لیکن پھر بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ نوکر آدمی ہے, پتہ نہیں بولے گا کہ نہیں بولے گا, اور کہیں ایسے ہی گھما کے بیچ دے گا کہیں. تو خود اٹھ کے چلے گئے اور بازار میں جا کے کھڑے رہے اس کے ساتھ, جب تک کہ اس نے اس کو بیچ نہیں لیا بتا کر کے, تب تک کے کھڑے رہے. یہ کیا چیز ہے کہ ایک بڑے آدمی کو, ایک بڑے عہدیدار کو, ایک عزت دار آدمی کو بازار میں جا کے مرغا بیچتے وقت کھڑے کے اپنی نگرانی میں بکوانا ایک ذلت کی بات ہے, ناپسندیدہ بات ہے. بڑے لوگ اس کو گوارا نہیں کرتے, مگر اللہ کے خوف نے گوارا کرایا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائیں. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو, اللہ راضی ہو جائیں. اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں تو نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ زکوٰۃ, نہ حج, نہ لاکھوں روپے, نہ کروڑوں کی خیرات, کچھ بھی نہیں قبول ہے. اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کرو تو ایک سجدہ بھی مغفرت کا سبب ہو سکتا ہے, ایک روپیے کی خیرات بھی بخشش کا سبب ہو سکتی ہے. راستے میں کسی کو چپ جانے کے ڈر سے کانٹوں کی ٹہنی ہٹا دینا بھی. شکر اللہ سعیہ وغفر لہ, صحیح بخاری میں حدیث ہے. اللہ نے عمل کو پسند کر کے مغفرت کر دی, اس کی بخشش کر دی. یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے لیے ہو, ہر کام اللہ کے لیے. تو سچ بولنے کا معمول بنا لینا چاہیے, کسی بھی نقصان کے سامنے جھوٹ نہ بولو. سچ بولو, سچ بولو, سچ بولو, چاہے کتنا بھی نقصان ہو جائے. اور اگر جھوٹ بول کے فائدہ ہو جائے تو اس فائدے میں کیا رکھا ہے جس میں ہم نے جھوٹ بول کے اپنا ایمان خراب کیا. آج بھی دیکھو اردو زبان میں ہر جگہ, ہر علاقے میں دھوکہ دینے کو, جھوٹ بولنے کو سارے لوگ بے ایمانی کہتے ہیں مارکیٹ میں. بھائی ایمان سے بات کر, بے ایمانی مت کر, بے ایمانی مت کر, سب بولتے ہیں. مسلم بھی بولتے ہیں, غیر مسلم بھی اس کو بے ایمانی ہی بولتے ہیں. لیکن مومنوں کو احساس ہی نہیں رہا کہ بے ایمانی کر رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں صرف زبان سے, ایمانداری بے ایمانی کس کو بولتے یہ بھی نہیں معلوم. اب برابر بے ایمانی کر رہے ہیں مارکیٹ میں. کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہمیشہ ایمانداری سے سودا کرو.
وہ مومن نہیں ہے جو جھوٹ بولے، وہ مومن نہیں ہے جو دھوکہ دے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولتے وقت ایمان کہاں ہے؟ یعنی ایمان کے اثر سے محروم ہوتا ہے، ایمان کی برکت سے محروم ہوتا ہے۔ تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولو، اور سچ بولنے میں چاہے کتنا بھی نقصان ہو جائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10ویں نصیحت فرمائی، اور 11ویں اور آخری نصیحت جو اس موقع پر ان کو تسلسل کے ساتھ فرمائی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، چند روایتوں کو ملا کر 11ویں اور آخری نصیحت حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ کوئی کتنا ہی بدنامی کا اندیشہ ہو، لیکن وہ اگر اللہ کو خوش کرنے کا کام ہے تو بدنامی سے نہ گھبرانا۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرمائی، صحابہ کی صفت، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہیں، کسی تانا دینے والے کے تانے کا ڈر نہیں ہے، کسی ستانے والے کے ستانے کا خوف نہیں ہے۔ جو اللہ کو منظور ہے وہی بولیں گے، اور جو اللہ کو نہیں پسند ہے وہ نہیں کریں گے، چاہے کہنے کا بات ہو چاہے کرنے کا کام ہو، نہیں، ہرگز نہیں، کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ جو مخلوق سے ڈرتا ہے مخلوق اس کو ڈراتی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری مخلوق ڈرتی ہے، اور جو مخلوق سے ڈرتا ہے تو کوئی نہیں ڈرتا، سب اس کو ڈراتے ہیں، سب ڈراتے ہیں اس کو، اور اللہ بھی اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے، جاؤ ان سے ہی ڈرو اور ان سے مدد لو اور ان سے ہی کام نکالو، جاؤ ہماری ضرورت نہیں، ہم نہیں آئیں گے تمہارے بیچ میں۔ اور جب اللہ دستبردار ہو جاتا ہے تو کائنات کی کوئی شے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ دنیا میں بسا اوقات ناحق آدمی کے کام نکل جاتے ہیں، دنیا میں بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ مخلوق کے ڈر سے کوئی کام حق کا چھوڑ دیا اور پھر بھی بچ گیا، ایسا دیکھنے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، سچائی نہیں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں تو مار کھائے گا، کہیں نہ کہیں تو خائب و خاسر ہوگا، ذلیل و رسوا ہوگا، کہیں نہ کہیں۔ اس لیے نہیں ڈرنا ہے، جو بولنا ہے حق بولنا ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ، قل الحق وان کان مرا، اور لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف مت کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سچائی ہے وہ سچائی ہے، سچائی کو بولو، اگر کوئی آپ سے دشمنی کرے تو برداشت کرو، اگر کوئی آپ کو طعنہ دے تو سہو، اگر آپ کی کوئی مخالفت کرے تو مخالفت سے گزر جاؤ، اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبتیں ٹوڑے تو مصیبتیں برداشت کر لو، اگر آپ کی کوئی جان لے لے تو جان بھی دے دو، لیکن کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، پوری زندگی بھی کبھی مہلت دے دیتا ہے، موت تک بھی نہیں پکڑتا ظالم کو، لیکن ایک دن اس نے حساب کا مقرر کر رکھا ہے، اس حساب کے دن جب سب اٹھائے جائیں گے اور سامنے لا کے کھڑے کیے جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کمزور ہے
جس پر طاقتور نے ظلم کیا ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت میں اس کا طرف سے کیس کروں گا۔ اللہ خود کریں گے اپنے ہی سامنے کمزور کی طرف سے کیس کریں گے۔ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ عدالت نے از خود نوٹس لیتے ہوئے FIR درج کر دی، جس کو کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا، تو کبھی جج نے اور عدالت نے خود ہی کر دیا، کورٹ نے کر دیا از خود نوٹس لیتے ہوئے کہ بھائی ہونا چاہیے، وہ مظلوم ہے اور FIR درج ہونی چاہیے، FIR درج کرو، چارج شیٹ پیش کرو، کیس لے کے آؤ ہمارے سامنے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی شانہ دنیا کے ہر کمزور مظلوم کے لیے قیامت میں از خود نوٹس لے گا، اور اپنی طرف سے FIR ہوگی، اور اپنی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا لاؤ کیس میرے سامنے پیش کرو، میں فیصلہ کرتا ہوں اس کا۔ اللہ ہی کی طرف سے آرڈر ہوگا اس کا۔ اس لیے کسی کو کمزور سمجھ کے ظلم مت کرو، کسی کو کمزور سمجھ کے حق تلفی مت کرو۔ آج وہ کمزور ہے، لیکن قیامت میں جب اس کی جانبدار اللہ تعالی بن جائیں گے تو پھر آپ سے کمزور کوئی نہیں ہوگا، وہی سب سے طاقتور ہوگا، آپ سب سے کمزور ہو جاؤ گے۔ اللہ کے مقابلے میں کیا ویلو ہے، کیا حیثیت ہے؟ اس لیے بھائی کبھی کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف مت کرو، حق پہ قائم رہو، مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کو سیدھا راستہ دکھاؤ، اور جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں بس وہ کرو، جو اللہ کو منظور نہیں وہ مت کرو۔ تو یہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایتیں ہیں اور ان کی تعلیمات ہیں۔ ان تعلیمات کو جو آپ کو 3 جمعوں سے مسلسل سنائی گئی، بتائی گئی، پہلے بھی کہا گیا کہ اس کو محفوظ کر لو، ہر ایک کی ضرورت ہے اور ہر ایک اس پر عمل کرے، ہر ایک اس کے اوپر عمل کرے۔ تو 9 باتیں پہلے ہو گئی، 2 باتیں آج ہو گئی۔ قل الحق وان کان مرا، اور لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرو مت، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ کا معاملے میں حق ہے، سچ ہے، اسی کا ساتھ دو اور اسی پہ قائم رہو اور اسی پر عمل کرو اور وہی زبان سے بولو۔ تو اگر ان باتوں کے اوپر ہم عمل کریں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو میرے دوستو عزیزو سچے پکے مسلمان ہوں گے۔ آج مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سماج میں بدنام ہو رہا ہے۔ اپنی غلطیاں دیکھو، اپنی غلطیوں پر نظر کرو، کہاں ہم اپنے نبی کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، کہاں ہم اپنے نبی کے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ بس جہاں ہٹ رہے ہیں وہاں اپنے کو راستے پہ لے آؤ۔ ابھی کیا کریں گے ہم؟ اپنا راستہ چھوڑ کر کے غلط راستے پہ چلے جائیں گے۔ کوئی آدمی راستہ چلتا ہے، ناواقفیت کی وجہ سے، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کسی اور راستے پہ نکل گیا، تو جب بھی اس کو احساس ہوگا وہ یو ٹرن لے گا اور واپس راستے پہ آ جائے گا، نہیں تو ویسے ہی گھومتا رہے گا، تو گھومتا ہی رہے گا، اسی میں بھٹک بھٹک کے مر جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، جہاں غلطی ہو رہی ہے ہم راستے سے بھٹک گئے، ہمیں واپس راستے پہ آ جانا چاہیے۔ زندگی بھر موقع ہے اسی واپس راستے پہ آنے اور اسی یو ٹرن لینے کو توبہ کرنا کہتے۔ توبہ کرو، واپس راستے پہ آ جاؤ، اپنے راستے پہ آ جاؤ، راستے سے ہٹ گئے تھے راستے پہ آ جاؤ۔ تو جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، ایگریمنٹس کو جھٹلا دینا، جھوٹے کیسز لوگوں پہ کر کے ان کا مال ہڑپ کر لینا، ناحق طریقے پر یتیموں کی میراث کھا جانا، ناحق طریقے کے اوپر کمزوروں کے اوپر زیادتی کرنا، مظالم کرنا، یہ سب ہمارے سماج میں چل رہا ہے۔ پارٹنروں کو ڈبانا، قرضے داروں کو دھوکہ دے دینا، یہ سب کیا کر رہے ہیں ہم؟
یہ مسلمانوں کے کام ہیں، مسلمانوں کے کام نہیں ہے بھائی، یہ تو مسلمان ان کاموں کی وجہ سے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ آپ اپنی صفتوں پر آ جاؤ، امانت داری، دیانت داری، سچ بولنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، یتیم کا حق مال کھا نہیں جانا، پڑوسی کی زمین غصب نہیں کر لینا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ اسلام کے معنی ہیں سلامتی۔ مسلم سماج ہر ایک کے لیے سلامتی کا سبب بنے۔ تم ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، اور ایسی چال چلو کہ زمانہ مثال دے۔ بناؤ اپنے کو، کوئی بنتا ہے نہیں بنتا ہے اس سے مطلب نہیں، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم ہی طے کر لیں کہ صاحب کوئی اور صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اللہ جانے وہ جانے، میں صحیح ہو جاؤں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں طے کرے کہ میں صحیح ہو جاؤں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا چاہے اس میں میرا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ ایک بڑے میاں آئے میرے پاس، داڑھی تھی اور سفید تھی، تو بڑے میاں ہی ہیں، اور اپنے بڑے بھائی کی شکایت لے کے آئے، تو گویا ان کا بڑا بھائی ان سے بھی زیادہ عمر کا ہے، اور شکایت لے کے آئے کہ صاحب 20 برس ہو گئے والد کے انتقال کو، اور ان کی جائیداد ان کے قبضے میں ہے، اب تک نہیں دی ہم لوگوں کو، بھائی بہن انتظار کر رہے ہیں، بھائی بہن مانگ رہے ہیں، اب تک نہیں دے رہے ہیں، اور آپ ذرا بلا کے بات کیجئے۔ میں کسی طریقے سے ان کو لے جا کے مفتی صاحب کے سامنے بٹھایا، مفتی صاحب نے ساری تفصیل سنی اور حصے بکھرے کر کے فتویٰ لکھ کے دے دیا کہ ان کو اتنا ملنا ہے، ان کو اتنا، ان کو اتنا، ان کو اتنا۔ وہ فتویٰ لے کے بھی گھر میں جا کے بول رہے ہیں کہ میں 5-5 لاکھ روپے دے دوں گا، اس کے بعد کوئی بات نہیں کرنا میرے سے، حالانکہ فتوے میں 7 لاکھ روپے دینا ہے، تو وہ 2 لاکھ کی ڈنڈی مارنا چاہ رہے ہیں۔ اور کون؟ تو بھائی نمازی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ کیا ہماری دینداری ہے بھائی؟ کیا اسلام ہے ہمارا؟ کیا ایمان ہے خدا کے حساب پر کہ اللہ ایک دن حساب لے گا، ترازو کھڑی کی جائے گی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر کسی کا حق باقی ہے تو ہم لائیں گے اور دلوائیں گے۔ ایمان نہیں ہے قرآن کے اوپر؟ پھر قرآن پہ عمل کیوں نہیں؟ قرآن کے مطابق زندگی کیوں نہیں؟ ڈرتے کیوں نہیں اللہ سے؟ اللہ سے ڈرو مسلمانوں، اللہ سے ڈریں، ہم سب اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، ہمارے اعمال کو درست کریں، ہمارے اخلاق کو درست کریں، اپنے نبی کی نصیحتوں کو قیمتی سمجھیں، فخر کریں اور عمل کریں اس کے اوپر، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ یہی نصیحت اہم نصیحت ہے۔ خدا کے علاوہ کسی کے ڈرو نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرو، کچھ بھی ہو جائے جان دے دو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرو۔ یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، یہی ایمان سکھاتا ہے، یہی دین سکھاتا ہے، یہی اخلاق آئے تو اس کی جانب توجہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان 11 کی 11 باتوں کو جن کا ابھی مذاکرہ ہوا یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ تو ہمارے نبی کی ہر بات سنہری بات ہے، ہمارے نبی کی ہر بات گولڈن ہے، قیمتی ہے، اور اس سے بھی قیمتی ہے۔ اس کو اختیار کرنا، جو جو باتیں معلوم ہوتی چلی جائیں عمل اس پہ تو شروع کر دو، نہیں معلوم ہے چلو ٹھیک ہے، جو معلوم ہوتے جائیں عمل کرنا شروع کر دو، عمل کرنا شروع کر دو، اسی کا فائدہ ہے بھائی۔ ورنہ ہم جمعے کے دن خطبوں میں جائیں گے، بیانات کو سنیں گے، لیکن ہم بدلیں گے نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ یہ انتظام نبی کر کے گئے ہیں کہ بھائی بدلنے کا جو ہے ہماری تازگی ہوتے رہے، اپنے دین کی، اپنے ایمان تازہ رہے۔ تازہ رہنے کے لیے یہ نظام ہے جمعے کا۔ اگر ہم اس میں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور یہاں جو اللہ رسول کی باتیں کانوں میں پڑتی ہیں اپنے عمل میں نہیں لائیں گے، اپنی زندگی میں نہیں داخل کریں گے، تو پھر اور اللہ پوچھے گا
کہ بھائی نہیں معلوم والا کو تو نہیں معلوم تھا، آپ کو تو معلوم بھی تھا، پھر آپ کیوں نہیں عمل کرتے اس کے اوپر؟ ہم سے اور زیادہ پوچھا جائے گا، اس لیے اس جانب توجہ دیجئے، فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اس مبارک دین کی قدر کرنے اور اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔